حضرت شمول علیہ السلام۔ اس زمانہ میں حضرت شمول علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے۔ آپ تورات کے حافظ تھے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ لوگوں نے حضرت شمول علیہ السلام سے التجا کی کہ ہم طاقتوروں سے مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا خون بہاتے ہیں، ہمیں بے گھر کر دیتے ہیں، ہماری اولاد کو غلام بنا لیتے ہیں۔ ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر عمالقہ ہم سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے، ہم کچھ نہ کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم ان سے تابوت سکینہ واپس لے آئیں۔ کافروں نے تابوت سکینہ کو لے جا کر بہت نقصان پہنچانا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تابوت سکینہ کی تعریف یہ ہے کہ اس تابوت میں تورات کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اس لیے ایسے مقدس اثاثہ سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے شموئیل سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے تاکہ ہم اپنی سلطنت قائم کر سکیں اور بادشاہ کی رہنمائی میں جہاد کر کے دشمنوں کو زیر کر سکیں۔ حضرت شموئیل نے ان سے کہا کہ مجھے اس بات کا شبہ ہے کہ تم لوگوں کو اگر جہاد کا حکم دیا جائے تو جہاد کے لیے تیار نہ ہوگے، تم بزدل اور ڈرپوک ہو چکے ہو۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم ضرور لڑیں گے، دشمنوں نے ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے، ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا ہے، ہمارا دشمن جالوت ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کرے گا۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ طالوت تو غریب ہے اور معمولی آدمی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے، طالوت کو ہم پر کس طرح بادشاہ مقرر کرے گا؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ طالوت کے پاس علم ہے اور قوت ہے، اللہ تعالیٰ علم والے اور قوت والے کو پسند کرے گا۔ لوگوں نے کہا بادشاہی کی کیا نشانی ہے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ طالوت قوت والا ہے اور تنہا جا کر عمالقہ سے تابوت سکینہ تم کو لا کر دے گا۔ اس کے بعد شموئیل نے طالوت سے جا کر کہا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر تمہیں بادشاہ مقرر کیا ہے، تم جالوت سے جنگ کرو اور عمالقہ سے تابوت لے کر آؤ۔ حضرت طالوت جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جالوت ظالم ہے، ہم اس سے جہاد کریں گے اور تابوت سکینہ واپس لے آئیں گے، کیا تم سب جہاد کے لیے تیار ہو؟ قوم اسرائیل نے کہا ہم جہاد کیوں نہ کریں۔ جہاد میں شامل ہونے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ طالوت کے پاس گئے اور جہاد میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ طالوت جانتے تھے کہ قوم بنی اسرائیل بزدل ہیں۔ طالوت نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے حوصلے پست ہیں، تم میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکو گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں۔ جہاد میں جانے کے لیے تمہیں کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ جو لوگ اس آزمائش میں پورا اتریں گے وہی دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ طالوت نے جہاد میں جانے کے لیے کہا کہ جب دشمن کا مقابلہ کرنے چلو گے تو تم دیکھو گے کہ رستے میں ایک نہر بہہ رہی ہے، پانی دیکھ کر تم لوگوں کو پیاس محسوس ہوگی۔ جو لوگ اس نہر کا پانی پیئیں گے وہ ہمارے ساتھ نہیں دے سکیں گے، ہاں اگر حلق تر کرنے کے لیے چلو بھر کر پیو گے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ چنانچہ طالوت نے اس شرط کو سن کر بہت سے لوگوں کے حوصلہ ہار گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جن لوگوں کا ایمان پختہ تھا وہ طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ رستے میں ایک نہر ملی، کچھ لوگ پیاس برداشت نہ کر سکے اور پیٹ بھر کر پانی پی گئے۔ ایسے لوگوں کو طالوت نے علیحدہ کر دیا۔ جن لوگوں نے پیاس برداشت کی وہ طالوت کی فوج میں رہے اور دشمن سے مقابلہ کے لیے رستے طے کرتے رہے۔ وہ اللہ پر پختہ یقین رکھتے تھے اور ایمان والے تھے۔ جالوت کو اطلاع ملی کہ طالوت فوج لے کر مقابلہ کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے وہ اپنی جگہ سے فوج لے کر لڑنے کے لیے چل پڑا اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ جب جالوت اور طالوت کا آمنا سامنا ہوا تو دیکھا کہ جالوت کی فوج کثیر تعداد میں ہے
طلوت کی فوج میں سے کچھ اسرائیلی خوفزدہ ہو کر طلوت سے کہنے لگے، جالوت بھاری فوج لے کر آیا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔ طلوت نے سن کر ان کو بھی رخصت کر دیا۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے انہوں نے طلوت کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جم گئے۔ طلوت نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے قدم جمائے رکھ اور ہمیں صبر عطا کر اور کافروں پر فتح دے۔ جالوت نے پوری تیاری کے ساتھ آ کر مخاطب ہو کر بنی اسرائیل کے کسی آدمی کا مقابلہ کرنے کے لیے بلایا۔ طلوت کی فوج میں سے حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جو ابھی چھوٹی عمر کے بچہ تھے، کم سنی کے باعث لڑنے کی غرض سے نہیں آئے تھے۔ جب جالوت نے آواز دے کر للکارا تو حضرت داؤد علیہ السلام توقع کے خلاف بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور جالوت کا کام تمام کر دیا۔ جو ہی جالوت ہلاک ہوا، جالوت کی فوج کے میدان میں قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ میدان طلوت کے ہاتھ آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جرأت اور بہادری دیکھ کر اسرائیلیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ داؤد ہر دل عزیز بن گئے۔ داؤد جب پختہ عمر پہنچے تو اللہ نے انہیں نبی بنایا اور داؤد پر زبور نازل کی۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ آپ علیہ السلام بادشاہ بھی تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو خلیفہ کے لقب سے نوازا تھا۔ سبحان اللہ۔